له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम हज़रात ज़ौक़ शौक़ से, अक़ीदत व एहतराम से, इबादत की नीयत से बावाज़ बुलंद नमाज़ वाला दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے رحمت کی گھٹائیں لہرائیں دنیا کی امیدیں بھر آئیں اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے واجب الاحترام ذی وقار حضرات علماء کرام قابل صد تقریم معزز حاضرین بزرگوں عزیز ساتھیوں یادگار اسلاف محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد افضل صاحب دامت برکات العالیہ اور ان کے فرزندان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تعمیل ارشاد کی غرض سے آج پھر ایک مرتبہ آپ کی اس مرکز جامع مسجد ممتاز اکبر روڈ اوکاڑا میں آپ رات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اپنے گفتگو کی آغاز سے پیشتری ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ حضرات نے بھی درود شریف پڑھے ہیں جن دوستوں نے درود شریف پڑھے وہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کر دو جزاک اللہ جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے اور جن باہر والوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ اگر اندر آ جائیں تو بسم اللہ نہ اندر آئیں تو کم از کم اپنی گفتگو سے ضرور گریز کریں ہر تقریب کا ہر محفل کا کچھ ادب کچھ آداب ہوا کرتے ہیں اور جب انسان ان آداب کی بجاوری نہ کرے تو اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے اس پر رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی میں اور آپ آج جس نبی امی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ خیر کہنے سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ کوئی عام شان والے نبی نہیں
بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں تفصیل سے ان مقامات پر جو کچھ اللہ کے ارشادات ہیں آپ حضرات تک پہنچاؤں، لیکن اپنی طبی کمزوری کے پیش نظر اور پھر میرے ساتھ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو ناک پڑ رہا تھا اس کی دونوں جیبیں گرم ہو رہی تھی، میری باری آئی تو ٹھنڈے جگ کا گلاس رکھ دیا ساتھ کہ تو جلدی ٹھنڈا اور جلدی جا۔ آپ حضرات اگر سبحان اللہ کہتے رہو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ رہے گا، بیٹھنے کا فائدہ ہوگا، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ نبی بے شمار آئے، پروردگار عالم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ کوئی شہر کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی خاندان کا نبی، کوئی قنبے قبیلے کا نبی۔ باری آمنہ کے در یتیم کی آئی تو فرمایا میرے محبوب شہر قنبہ قبیلہ نہیں، علاقہ صوبہ نہیں، ملک نہیں، میرے محبوب پیغمبر جہاں تک رب کی ربوبیت کا ڈنکا بجے گا وہیں تک میری مصطفیٰ کا ڈنکا بجے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ آدم علیہ السلام کی ولادت اور بعثت کے بعد شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان کی پیدائش کے بعد شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ولادت کے بعد شروع ہوا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ان کی ولادت باسعادت کے بعد شروع ہوا۔ باری آمنہ کے در یتیم کی آئی، پروردگار عالم نے اس وقت میں اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب کوئی اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے۔ میری بات سمجھ آئے تو زبان سے بلند آواز سے کہو گے انشاءاللہ۔ کیا کہو گے؟ اور بلند آواز سے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، شکم مادر میں ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے محبوب میرے پیٹ میں ہیں کہ ایک دن اچانک دوپہر کے وقت میں حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے اور بڑے نڈال پریشان تھے۔ پریشانی کا سبب پوچھا، ابا جان خیریت تو ہے؟ فرمانے لگے بیٹی کیا بتلاؤں، جس گھر کی آبادی کے لیے اللہ نے تیرے شکم میں آنے والے یتیم کو پیدا فرمانا تھا، ابھی تو وہ پیدا نہیں ہوئے لیکن اس گھر کو گرانے والے پہلے ہی آ گیا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ یک لخت ایسے حالات خراب ہو گئے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے اب رہا ہاتھیوں کی فوج لے کے آ گیا، اور میرے پاس طاقت نہیں، میرے پاس ہمت نہیں، میرے پاس اتنی توانائی نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا ہے، فوج بھی ہے اور موج بھی ہے، بہت سارا ساز و سامان بھی ہے، اور اس نے سب سے پہلے آ کر کے مکے والوں کو آزمانے کی غرض سے مکے والوں کے چراگاہوں میں پھرنے والے جانوروں کو اپنے محاصرے میں لے لیا، ان کو پکڑ لیا۔ مجھے پتا چلا، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے جب گیا تو ابرہا نے کہا کہ عبد المطلب کیسے آنا ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیسے آنا ہوا؟ آپ تو بڑے وجیح چہرے والے ہیں، بڑے حسن و جمال کے مالک ہیں، بیت اللہ شریف کے متولی ہیں، آپ کو میں اپنے سامنے بٹھاؤں مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، آپ کی
شان کے خلاف ہے، آپ میرے مسند پہ بیٹھے۔ ابرہہ نے مجھے اپنے مسند پہ بٹھایا، اپنی عزت افزائی کی جگہ پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ بیٹی میں نے تو ان کو کہہ دیا کہ ابرہہ کیسے کیا آنا ہوا، مجھے پتا چلا کہ تم نے میرے 200 اونٹ قیدی کر لی، میں تو اونٹ چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، میں اپنا مال چھڑوانے آیا ہوں۔ ابرہہ نے میری بات سن لینے کے بعد ایک بات کہی ہے جس کی وجہ سے میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابرہہ نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ ابرہہ کہنے لگا عبد المطلب میں نے تو سمجھا تھا کہ کوئی بڑی بات کرو گے، آپ نے تو صرف اونٹوں کا تذکرہ کر کے بات ختم کر دی، میں تو تمہارے اس بیت اللہ کو نعوذ باللہ مسمار کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں جس کے گرد چکر لگا کے تم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہو۔ نہیں بیٹے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بچوں کو پتہ نہیں کہنا کیا ہے، اور آپ حضرات خاموشی سے بیٹھے ہیں، کم از کم بات کو پہلے سنا کرو پھر سمجھا کرو کیا کہا گیا۔ بیت اللہ کو گرانے پر سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے آپ یہ تو مہربانی فرمائے خاموشی اختیار کریں، بڑے افراد بولا کریں بس۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی کہ میں تو تمہارا بیت اللہ گرانے آیا ہوں جس کا تم طواف کرتے ہو، بیٹی میں نے تو اس کو کہہ دیا کہ ابرہہ مجھے تو میرے اونٹوں کی غرض ہے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا رب جانے۔ آپ کی زبان بالکل گنگی ہوگی، جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے گا۔ جہاں کوئی طاقت کام نہ کرے، جس جگہ پہ جس طاقت کا آغاز ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ مکے کا سردار ہے، عبد المطلب ہے، کہنے لگا ابرہہ مجھے تو اونٹوں کی ضرورت ہے، میرے اونٹ واپس کر دے، بیت اللہ جانے بیت اللہ کا رب جانے۔ عبد المطلب نے آ کر مکہ معظمہ میں اعلان کر دیا اور مکے کے رہنے والوں سنو، میں ابھی ابرہہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اس کے عزائم دیکھ کے آیا ہوں، وہ بیت اللہ کو گرانے اور اس کو مسمار کرنے کا پروگرام لے کر ہاتھیوں کی فوج لے کے آ گیا۔ ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے مگر اتنا ضرور کرتے ہیں، آؤ سارے مل کر بیت اللہ کے قریب جمع ہو جاؤ، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے بیت اللہ کے رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے دعا مانگتے ہیں۔ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگتے ہیں، مالک کائنات سے درخواست کرتے ہیں الہ العالمین تیری ذات بے نیاز ہے، تو چاہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اگر تو بگاڑنے پہ آ جائے تو بچا نہیں سکتا۔ مالک کائنات دنیا والوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا عزم کر لیا، ہم تو نہ تمام کمزور ہیں پر تیری ذات تو غفور رحیم بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے الہ العالمین میں آپ کی قدرت کا اقرار کرتا ہوں، آپ کی قدرت کا اعلان کرتا ہوں، مالک کائنات میں تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے۔ آمنہ میں تو یہ کچھ کہہ کے آ گیا ہوں، اور بیٹی میں اب تیرے پاس آیا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہو تو توجہ کرنا۔ بیٹی اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، ابا جان کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ سارے مکے کے لوگ جمع ہوتے بیت اللہ کے قریب، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ بھی میرے ساتھ چلو، آپ بھی چلو۔ کیوں؟ میں نے تورات پڑھی ہے، میں نے انجیل پڑھی ہے، زبور کا
तौरात और इंजील ज़बूर में अल्लाह पाक ने तेरे शिकम से पैदा होने वाले अपने महबूब पैगंबर का तज़किरा करते हुए बहुत कुछ हालात ज़िक्र फरमाए हैं। मेरा यकीन है अगर तूने भी मेरी दुआ पे दो आंसू गिरा दिए, अल्लाह की मदद आ जाएगी, रब ताला फौरन दुश्मन को नेस्त व नाबूद फरमा देगा। सारा मक्का जमा है, बड़े बूढ़े जवान, बूढ़े मर्द औरत, देहाती शहरी सब के सब लोग दामन फैलाए खड़े हैं। इधर हजरत आमना को बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगा के बिठा दिया गया, अब्दुल मुत्तलिब टेक लगा के बिठाए हुए हैं और बतला रहे हैं बेटी मैं लगा हूँ रब्बुल आलमीन की बारगाह में दामन फैलाने, तो जरा आमीन कह देना, मेरा यकीन है तेरी आमीन खाली नहीं जाएगी। मुसलमानों, अब्दुल मुत्तलिब की समझ से एक बात और भी समझ में आती है, दुआ मांगते वक्त तन्हा में दुआ के लिए ना मांगा करो। जब घर में कोई परेशानी बन जाए, जब घर में कुछ दुख दर्द आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई रिश्ता आ जाए, कोई परेशानी बन जाए, अपने नन्हे बच्चों को भी साथ बिठा लिया करो, अपने बड़े बूढ़ों को भी साथ बिठा लिया करो, मर्दोजन को जमा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा के अर्ज कर दिया करो, क्या इलाहुल आलमीन मेरे बस में तो यही था, मैं सबको लेके तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ, करम करना तेरे बस की बात है, तू करम फरमा दे, मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मौलाना मोहम्मद अफजल साहब माशाअल्लाह, अल्लाह इनके इल्म अमल में उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए। इन्होंने प्रोग्राम रखा तो मेरा ख्याल है 2 साल के बाद है, लेकिन 2 साल तक सोचते रहे कि मौलवी को बुला के फंसाना कैसे। इतना लंबा उन्वान रखा कि उन्वान के मुताबिक बात करते चले जाओ तो इंशाअल्लाह रात बीतती चली जाएगी। मिलाद मुस्तफा भी है और तज़किरा मुस्तफा भी है, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा मक्का जमा है, बैतुल्लाह के गिर्द लोग जमा हुए बैठे हैं। अब्दुल मुत्तलिब हाथ उठाए खड़े और हाथ उठा के इसी को अपनी जलंधरी ने अपने मखसूस अंदाज में क्या होगा, कहता है दुआ मांगी जनाबे आमना को पास बिठला कर, दुआ मांगी जनाबे आमना को पास बिठला कर, इलाही तू अब नुसरत गैबी हमको मुहैया कर, दुआ मांगी जनाबे आमना को पास बिठला कर, इलाही तू अब नुसरत गैबी हमको मुहैया कर। ये आलीशान बच्चा जो है अभी शिकमे मदर में, ये आलीशान बच्चा जो है अभी शिकमे मदर में, सुना है कि इसका नूर चमकेगा तेरे दर में। ऐ इलाहुल आलमीन, हमने तो तौरात का मुताला किया, हमने ज़बूर व इंजील का मुताला किया, तेरा महबूब आएगा बैतुल्लाह आबाद हो जाएगा, तेरा महबूब आएगा बैतुल्लाह 360 खुदों से पाक हो जाएगा, तेरा महबूब आएगा, महबूब अपने वज़ुहा वाले चेहरे को, जबीने न्याज़ को बैतुल्लाह के सामने रख करके दुआएं मांगेगा। आज महबूब तो पैदा नहीं हुए मगर बैतुल्लाह को गिराने वाले पहले ही आ गए। मालिक कायनात, मैं तुझसे मदद मांगूंगा,
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہیں، علماء موجود ہیں، قرآن اٹھا کے ترجمہ دیکھ کے پڑھ لیا کرو۔ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ پاک نے جب ہاتھیوں کی فوج کو دیکھا ہوگا، جن آئے، یا اللہ ہمیں حکم دیتے ہم ہاتھیوں کو برباد کر دیں، فرمایا جنوں تم سے مقابلہ کراؤں تو پھر میری خدائی کیسے؟ فرشتے آئے، الہی ہمیں حکم دیتے ہم پر مار کے ان کو برباد کر دیں گے۔ فرمایا فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، یہ اگرچہ اپنے آپ میں بڑی طاقت رکھتے ہیں لیکن میری طاقت کا مقابلے کا ان کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ شیر آئے، بڑیاڑ آئے، جانور آئے، چوپائے آئے، جنگل کے درندے آئے، الہی اجازت دے ہم جا کر ہاتھیوں کا مقابلہ کر لیں۔ فرمایا نہیں، ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے بڑی طاقتور مخلوق کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ چڑیا کی مانند پرندے ہیں، چڑیا دیکھی ایسے بیٹھتے ہیں جیسے کبھی چڑیا دیکھی نہ ہو۔ ہم تو میاں بچپن میں بھی چڑیا پکڑ پکڑ کے شکار کیا کرتے تھے۔ چڑیا دیکھی ہے نا، ہاتھی سے بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے؟ میرا خیال اونٹ کے برابر تو ہوتی۔ چڑیا کے مانند پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ رب تعالیٰ کی ذات نے ابابیلوں کو آواز دے کے فرما دیا ابابیلو آ جاؤ۔ پروردگار عالم کیا حکم ہے؟ فرمایا ابابیلو میرے گھر کو گرانے کے لیے ادھر فیل آئے کھڑے ہیں، فیل کے مقابلے میں فیل کرنے کے لیے میں ابابیلوں کو بلاتا ہوں۔ مالک کائنات وہ تو بڑے طاقتور ہیں، وہ تو بڑے جسیم ہیں، وہ تو بہت بڑے طاقتوں کے مالک ہیں، ان کے تو اوپر بیٹھنے والے بڑے بڑے شکاری ہیں، ان کے تو بڑی تیر اندازی کے نشانے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو گیا ابابیلو مقابلہ الگ بات ہے، مسئلہ مقابلے کا نہیں، بات مقابلے کی نہیں، بات تو اس وقت ان کو نیست و نابود کرنے کی ہے۔ مقابلہ کیسا؟ یا اللہ ہم ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ حکم ہوا ابابیلو صحرا سے، جنگل سے تین سنگریزے اٹھا لو۔ کتنے؟ ایک اپنے پنجے میں لو اور ایک اپنے چونچ میں لو۔ کتنے ٹن کا وہ پتھر ہوگا جو اٹھایا ہوگا ابابیل نے؟ سنگریزے اٹھوائے رب تعالیٰ نے، ذرے ہیں پتھروں کے، اور اٹھا کر کے ابابیلوں کو کہا کہ تم ذرا غول در غول بن کر کے، فوج در فوج بن کر کے آسمان پہ اڑ کر کے ان دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ اور اے ابابیلو پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے تم کمزور ہو لیکن حال یہ ہے کہ صورت تمہاری ہوگی طاقت میری ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے تو بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ صورت تمہاری ہوگی، طاقت رب ذوالجلال کی ہوگی۔ جہاں رب کی طاقت آ جائے وہاں کسی کی طاقت کم کام کر سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو اٹھوا لیا، ابابیلوں نے پتھروں کو اٹھا کر کے فضا میں اڑنا شروع کر دیا۔ فضا میں اڑتے اڑتے جب ہاتھیوں کی فوج کے سروں پہ آئے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ آسمان پہ جب خول در خول جمع ہو گئے، آسمان پہ ابر کا
میرے ساتھ ہے. اب دھوپ ختم ہو گئی, اب گرمی ختم ہو گئی, اب تپش ختم ہو گئی, اب ہم بہت جلدی بیت اللہ پہ حملہ کر کے نعوذ باللہ بیت اللہ کو گرا دیں گے. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ تم جسے گرانے کے لیے آئے اور اس کے گرانے سے پہلے تو اس آنے والے کی اماں کی آنکھوں سے آنسو گر چکے ہیں. ان آنسوں کی قدر میں خدا کے ہاں جو ہے تجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. ابابیل آگے کنکر لیے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ کا حکم آ گیا, فرمایا ابابیلو ترمیہم بحجارۃ من سجیل. او ابابیلو, اب یہ کنکر گرانا تمہارا کام ہے, پنجوں سے کنکر چھوڑنا تمہارا کام ہے, چونچ سے کنکر گرانا تمہارا کام ہے. قسم ہے مجھ رب ذوالجلال کو اپنی ربوبیت کی, ایک کنکر بھی خطا نہیں ہونے دوں گا. جس جس کے سر میں لگنی ہے میں نے ان کے نام پہلے سے ہی اسم پہ لکھے ہوئے ہیں. میں مقابلے میں جب لے کے آؤں گا فوج کو تو میری فوج ان کے برابر نہیں. حقیروں سے مقابلہ کراؤں تو میرا خدا ہونا سامنے آئے گا. اگر میں خدا ہوں تو میری قوت کا مظاہرہ دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی